ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلہ مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات میں حاضر ہیں۔ تمام کام کاج موقوف کر دیں اور مدنی چینل کی اسکرین کے آگے رہیے۔ وضو کا عملی طریقہ بغور دیکھیں اور وضو کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اب ہم چل رہے ہیں مدنی منوں کی طرف۔ ایک مدنی پھول آپ کو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کیسے ہیں پیارے پیارے مدنی منوں؟ آج آپ نے وضو کر کے دکھانا ہے۔ میں اللہ کا حکم پورا کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے مدنی منوں، ادھر ہو سکتا ہے تھوڑی بہت غلطی ہو جائے، لیکن آپ نے امیر علیہ سنت کا جو انداز دیکھا ہے اس انداز سے وضو کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلہ مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو وضو کا عملی طریقہ جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کر کے دکھایا ہے، اور اسی انداز سے انشاءاللہ عزوجل ہمارے ساتھ دو مدنی منع بھی موجود ہیں، یہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی منوں نے کس انداز سے سمجھنے کی کوشش کی، اور آپ بھی بغور دیکھیں، تمام کام کاج موقوف کر دیں اور مدنی چینل کی اسکرین کے آگے رہیے اور وضو کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ ہاتھ دھونے کی باری ہے۔ ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے، انگلیوں سے شروع کریں اور کوہنی سمیت، اور افضل ہے کہ آدھے بازو تک دھوئیں۔ کوہنی سمیت تو فرض ہے اور آدھے بازو تک مستحب، اور 3 بار سنت۔ تو یہ اس طرح دھوئیں گے تو یہ ایک بار ہو گیا، پھر یوں کریں گے تو دوبارہ ہو گیا، مگر یوں نہ کریں کہ ہر بار انگلیوں سے شروع کرنا مستحب ہے۔ یہ اس طرح یہ ہاتھ پھیرتے جانا بھی مستحب ہے، یہ 2 بار ہو گیا، پھر انگلیوں سے شروع کر کے یہ 3 بار۔ یہ کب ہے کہ جب پانی رک رک کر مطلب آپ دھو رہے ہیں، اور اگر نل کے نیچے رکھ کر دھو رہے ہیں تو اب اس کی تسلیس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ 3 بار جس طرح میں نے بتایا اس طرح دھوئیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنی دیر پانی میں ہاتھ نل کی دھار کے نیچے رکھیں کہ جتنی دیر میں 3 بار دھل جائے، اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی 3 بار دھلنے کو، آپ ہاتھ پھیرتے رہیں گے انشاءاللہ دھل جائے گا۔ میں آپ کو عملی طریقہ دکھا دیتا ہوں، غور سے دیکھیے۔ بسم اللہ، انگلیوں سے شروع کروں گا اور اس کو میں انشاءاللہ اس طرح، وہ آپ کو لگے گا کہ میں نے 1 بار دھویا، لیکن وہ 3 بار دھلنے تک انشاءاللہ میں وہ اس کو پانی کے نیچے رکھوں گا۔ الحمدللہ یہ 3 بار آدھے بازو تک دھل گیا۔ اب الٹا ہاتھ بھی اسی طرح دھونا ہے۔ یا قادر یا قادر یہ مستحب ہے کہ اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دیے جائیں، کہ بعض لوگ ہاتھ دھونے کے بعد اس طرح چلو میں پانی لے کر پھر اس طرح 3 بار کرتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد کرتے ہیں۔
ये तरीका बिल्कुल गलत है, इसका कोई सुन्नत से ताल्लुक नहीं। हाथ धोने के बाद करना, और पानी भी इससे इसराफ ही होगा। हाथ तो धुली, अब इसके माना कुछ भी नहीं। पहले सीधा हाथ उंगलियों के सिरे से धोना शुरू कर कोहनियों समेत 3 बार धोइए। इसी तरह फिर उल्टा हाथ धोइए। अक्सर लोग चुल्लू पानी में लेकर 3-3 बार छोड़ देते हैं कि कोहनी तक बह जाता है। इस तरह करने से कोहनी और कलाई की करवटें पर पानी ना पहुंचने का अंदेशा है, लिहाजा बयान करदा तरीके पर हाथ धोइए। फतावा अहले सुन्नत गैर मतबूआ में फव्वारे या नल के नीचे गुस्ल करना जारी पानी में गुस्ल करने के हुक्म में है, लिहाजा इसके नीचे गुस्ल करते हुए वुजू और गुस्ल करते वक्त की मुद्दत ठहरा तो तसलीस 3 मरतबा की सुन्नत अदा हो जाएगी। चलते हैं मदनी मुन्नों की तरफ। हमारे मदनी मुन्ने जिस अंदाज से अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने हाथ धोने का तरीका इरशाद फरमाया, उस अंदाज से हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे मदनी मुन्नो, नियत कर लें कि जब भी हाथ धोएंगे जिस अंदाज से अमीर सुन्नत बाबा जानी ने हमें बताया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसी अंदाज से हाथ धोने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सर का मसह करना, जिसे लोग मसा कहते हैं। हाथ सूख गए तो थोड़ा सा पानी लेकर हाथों को तर कर लीजिए और मसा करना है। मसह का तरीका देख लीजिए कि अगर यूं मसा किया जब भी हो जाएगा कि अहनाफ के नज़दीक चौथाई सर का मसा फर्ज है, और मसा उसको कहते हैं कि पानी की तरी उस जगह पहुंच जाए जिस जगह को मसा करना है। मसा करने की जगह को पानी की तरी पहुंच जाए, या धुलने की जरूरत नहीं, सिर्फ तरी पहुंचानी है। और पूरे सर का मसहा जो है वो सुन्नत है। इसका एक तरीका ये हो गया, लेकिन इस तरह आप करेंगे ना जब, तो ये उंगलियां अंगूठे ये भी बालों को लग जाएंगे। और ये मसला ज़हन में रखिए कि एक बार का तर किया हुआ हाथ या जो जगह एक बार जो तर किए और वो एक ही बार मसे में काम आएंगे, दोबारा दूसरी जगह उससे मसा नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पर आपने सर का मसा किया और इसके बाद कहीं पट्टी बंधी हुई है तो पट्टी पर आपने मसा किया तो अब मसा नहीं होगा, भले पानी की तरी है, लेकिन चूंकि एक बार उस जगह से आप मसा कर चुके हैं, दोबारा मसा के लिए वो कारावद नहीं, तो दोबारा उसको तर करना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका करके दिखाता हूं मैं। तो इस तरह आपकी शहादत की उंगली और अंगूठा बालों को लगेगा नहीं, तो कानों का मसा भी आप बआसानी कर सकेंगे उसी पानी से। वरना अगर यूं पूरा जैसे मैंने करके बताया करेंगे तो दोबारा उंगली और अंगूठा तर करना पड़ेगा, अगर बालों को लग गया है तो फिर कान का मसा आप करेंगे, वरना कान की सुन्नत रह जाएगी। तो एक बार सुन लेने से या देख लेने से आपके अमल में आ जाना जरूरी नहीं, इसको आपको कम से कम 12 बार गौर से देखना है सारे वुजू के तरीके में, खुसूसन मसहा को। और फिर बेहतर यह है कि आपके साथ जो भी ईसाई भाई हो ईसाई बहन हो, आप एक दूसरे को दिखाकर इसकी मश्क करें, बार बार ये एक दूसरे को करके दिखाएं कि देखो मैं सही कर रहा हूँ करी, तो इस तरह आप सीखेंगे। वरना सिर्फ देखने सुनने से बहुत मुश्किल है कि ये अमल हो। इसमें जज्बा चाहिए, बस जज्बा होगा इंशाअल्लाह सीख जाएंगे। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लोग तो कहते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए तो हमको वुजू करना ही नहीं आता, तो वुजू करना कोई दुश्वार नहीं है, इंशाअल्लाह आप सीख लेंगे। तो मसा करने का तरीका देखिए, अब मैं मसा करके आपको दिखाता हूं। इसमें हाथ धोने की जरूरत नहीं है, हाथ को तर करना है। तो हस्बे जरूरत मैंने पानी ले लिया है, आधा चुल्लू काफी है, ये तर हो गए। हथेलियां तो तर करनी थी, हाँ थोड़ी पुष्ट भी तर कर ली मैंने, क्योंकि इसकी पुष्ट से मुझे गर्दन की पुष्ट का भी मसा करना था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तर हो गए। अब देखिए ये 3-3 उंगली ये इस तरह आपने रखना है। शहादत की उंगली और अंगूठे की कैफियत देखने, 3 उंगलियों को मैंने मिला कर रखा है। अब इन 3 उंगलियों को जहां से बाल जमने शुरू हुए पेशानी के पास से आप इस तरह रखें कि हथेली के हिस्से तक ये सर से लग जाए, इस तरह।
اور یہ بیچ کی انگلی جو ہے یہ دیکھو ملی ہوئی ہے، یہ الگ نہیں ہونی چاہیے سارے سفر میں آپ کے مسح کے۔ اب یہ میں نے بسم اللہ یا قادر یا آخر تک انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں، کم از کم ایک انگلی تو ملی ہوئی رہے۔ اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے تک۔ اب آپ نے پلٹنا ہے، یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے، ابھی جوانب یعنی سائڈیں باقی ہیں۔ اب ہتھیلیوں کی باری ہے، انگلیوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے، تو اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیلیوں کے ذریعے۔ اب یہ جو انگلیاں تھی تین تین جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گی، صرف ہتھیلیاں، اور اس طرح آپ جمپ دے کر نہیں لائیں گے، بعض لوگ جمپ دے کر لاتے ہیں تو بال مسے سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ اس طرح بالکل ہر وقت ہتھیلیاں جو ہیں آخر تک سر سے لگی رہیں گی، اس طرح یہ آخر تک لے آیا۔ اب یہ ہو گیا سر کا مسا۔ اب شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ دیکھ لیجیے۔ شہادت کی انگلی سے اس طرح کان کے آپ سوراخ پر رکھیے اور گھماتے ہوئے کانوں کے جو بھی وہ کھانچے اور نشیب و فراز ہیں ان پر آپ ان کو پھرا دیجیے۔ یہ کان کے اندرونی سطح کا ہو گیا۔ اب انگوٹھے سے کان کی باہری سطح کا مسحا، یہ الحمدللہ دونوں کانوں کے مسے ہو گئے۔ اب آپ کو انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسحا کرنا ہے، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف۔ اچھا، اب بعض لوگ جو ہیں وہ گلے کا مسا کرتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، جس طرح آپ نے ہمیں مسا کرنے کا طریقہ ابھی بتایا ہے، عام لوگ تو اس طرح کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ دراصل علم دین سے دوری اور اچھی صحبتوں سے دوری ہے، مطالعہ کرنے کا ذہن نہیں، انہیں کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے۔ عوام تو بس بیچارے عام طور پہ مسا اس طرح کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ میں آپ کو وہ غلط طریقہ جو ہے وہ بتاتا ہوں جس طرح کرتے ہیں۔ ہاتھ باقاعدہ دھوتے ہیں، ہاتھ جیسے پانی لیں گے ہاتھ میں، اور اب وہ پھر وہ پتہ نہیں انگوٹھے چومنے کا یہاں کوئی سلسلہ ہے، وجہ نہیں پتا، تو یہ کیسے چل گیا۔ تو ہاتھ میں پانی لیا پھر یوں کریں گے، عوام یوں کرتے ہیں۔ یہ بالکل یعنی کہ غیر سنت کے مطابق نہیں، تو میں نے جو عرض کیا وہ سنت بھی ہے اس میں اور مستحب بھی اس میں آ گئے۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اب نل بند کر کر سر کا اس طرح مسا کیجئے کہ دونوں انگوٹھے اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی تین تین انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی کی طرف اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لائیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے پانوں کی باہری سطح کا مسا کیجئے، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کیجئے اور انگلیوں کے پشت سے گردن کے پیچھے حصے کا مسا کیجئے۔ چلتے ہیں مدری منوں کی طرف۔ یہ بھی یاد رہے، سر پر مسا کرنے کا ایک طریقہ یہ بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے زیادہ آسان ہے۔ مسح سر میں ادائے سنت کو یہ بھی کافی ہے کہ انگلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھیے اور ہتھیلیاں سر کی کروٹ پر اور ہاتھ جما کر گدی تک کھینچتے لے جائیے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔
اب पाँव धोने की बारी। पहले सीधा पाँव धोना सुन्नत, फिर उल्टा। और इसका भी हाथ के अंदाज पर तरीका है कि जिस तरह हाथ को उंगलियों से शुरू किया था उसको भी उंगलियों से शुरू करेंगे, और उंगलियों से शुरू करके टखने तक एक बार धोएंगे, फिर दोबारा उंगलियों से शुरू करेंगे। यूं नहीं लाएंगे वरना ये 2 बार हो जाएगा, और यूं अगर यूं धोएंगे तो 5 बार हो जाएगा। 3 बार जिसको समझते हैं लोग वो 5 बार होता है। तो उंगलियों से शुरू किया तो फिर उंगलियों पर आएंगे, ये धो लिया, फिर उंगलियों पर आएंगे, इस तरह ले जाएंगे। अब चूंकि नल की धार तो बहता पानी है, तो इसलिए इसमें इतनी देर पाँव रख देना कि 3 बार धुलने जितना वक्त बहते पानी में पाँव को छोड़ देना। ये इससे सुन्नत तसलीस की अदा हो जाएगी, फर्ज भी अदा हो जाएगा, 3 बार धोने की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। तो अब मैं आपको सुन्नत की तसलीस अदा करके बताने की कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह उसमें 3 बार हो जाएगा। उतनी देर में ये मेरा पाँव धुलेगा। बज़ाहिर आपको 1 बार धुलना नजर आएगा, लेकिन दर हकीकत वो 3 बार होगा। और आधी पिंडली तक धोना जो है ये मुस्तहब है, तो मैं आधी पिंडली तक ले जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बार हो गया। और खिलाल करना सुन्नत है। उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पाँव की छोटी उंगली से खिलाल शुरू करना है। ये खिलाल भी हो गया। अब इसी तरह उल्टा पाँव धोना है, लेकिन खिलाल में अंगूठे से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह पाँव धोने के बाद, मगर नल बंद होना चाहिए खिलाल करते हुए। देखो ये उंगलियों के तलवे जो है ना, इसके उंगलियों के जोड़ पोरे वगैरह होते हैं, इसकी धारियां सर्दियों में ज्यादातर सूखी रहने का इम्कान रहता है, इसलिए धारियों में पानी बहुत एहतियात से बहाना होगा। ये उंगलियों को भी कुशादा कर करके इनके बीच में पानी डालना होगा। सर्दी में भी गर्मी में भी फर्ज है धोना उन हिस्सों का भी। ये भी आधी पिंडी तक धुल गया 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका भी खिलाल यहाँ अब उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करेंगे, उल्टे हाथ की छोटी उंगली। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पाँव धुल गए। पहले सीधा फिर उल्टा पाँव हर बार उंगलियों से शुरू कर टखनों के ऊपर तक 3-3 बार धो लीजिए। दोनों पाँव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। इसका मुस्तहब तरीका ये कि उल्टे हाथ की चुंगलियों से सीधे हाथ की चुंगलियों का खिलाल शुरू कर अंगूठे पर ख़त्म कर दीजिए, और उल्टे ही हाथ की चुंगली से उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू कर चुंगलियों पर ख़त्म कर लीजिए। चलते हैं मदनी मुन्नों की तरफ। अब ये देखें पाँव सीधा पाँव धो चुके हैं, अब ये उंगलियों का खिलाल कर रहे हैं। पाँव धुल चुका है सीधा, अब हमारे मदनी मुन्ने उंगलियों का खिलाल कर रहे हैं। अब सीधा पाँव धो चुके हैं, अब उल्टे पाँव की जानिब आ रहे हैं हमारे मदनी मुन्ने। ये पाँव धो रहे हैं हमारे मदनी मुन्ने। अंदाज तो वही अपनाया है जो अमीर सुन्नत ने बताया है, लेकिन हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। लेकिन ये मदनी मुन्नों का भी आपने अंदाज़ देखा, लेकिन आपने जो याद रखना है वो अमीर सुन्नत का अंदाज़ याद रखना है। ये तो हमने इस तरह करके दिखा दिया कि मदनी मुन्ने देखते हैं किस तरह अमली वज़ू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए, और ये जो सिलसिला आज आप देख रहे हैं इसको बार बार देखने की कोशिश कीजिए। दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप ये वज़ू का अमली तरीका डाउनलोड कर सकते हैं। वज़ू के बाद के मदनी फूल। अब आसमान की तरफ नज़र उठाकर कलमा शहादत पढ़ेंगे, और जो आसमान की तरफ नज़र उठाकर कलमा शहादत पढ़ता है
اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سورہ قدر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر وضو کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ کبھی اندھا نہیں ہوگا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. یہ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. مزید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑھایا اس میں واجعلنا من عبادک الصالحین. ایک دعا یہ بھی پڑھی جاتی ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی محمد. اب وضو کر لیا، ظاہری اعضاء دھل گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باطنی وضو بھی کیجیے. باطنی وضو یہ کہ گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں. یعنی یہ نہ ہو کہ گھر کے باہر سے تو رنگ روغن کر دیا اور اندر گند کچرا بھرا ہوا ہے. تو ظاہری وضو کی مثال امام غزالی نے یہی دی کہ ظاہری طور پر اعضاء دھل گئے اور اندر وہی باطن میں گناہوں کا میل بھرا چھوڑ دیا. تو توبہ استغفار کے ذریعے باطنی وضو بھی کیجیے. حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو. جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، کلمہ شہادت پڑھنا ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر، اور اس کے ساتھ اور بھی دعائیں ہیں. کم از کم ہم کلمہ شہادت پڑھیں گے اور نگاہ اٹھا کر کلمہ شہادت، صرف نگاہ اٹھانی، ہاتھ وغیرہ کچھ نہیں اٹھانا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی ہمارے مدنی منع نے جو ہے دوسرا کلمہ پڑھا اور اسی فضیلت جیسے کہ آپ نے امیر السنت سے سماعت فرمائی. کلمہ پڑھنے کی عادت بنائیں کہ وضو کے بعد جو کوئی دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو جیسے آپ وضو سے فارغ ہوں تو اس کلمہ شہادت کو پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل یہ فضیلت کی برکت بھی ہمیں نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے اور باقی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اماد بھائی ہمارے مدنی منوں نے وضو کا تو شاید طریقہ سیکھ لیا ہوگا، اب کیا آپ بتانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں نماز، وضو، غسل، ان کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کپڑے پاک کرنا بھی آنے چاہیے. بچے پیشاب بھی تو کر دیتے ہیں، اب کپڑے پاک کرنے کے دیکھیں اس میں ہے بہت ساری باتیں. ہم صرف یوں سمجھیں کہ اگر کپڑے پر پیشاب لگ گیا تو کپڑے کیسے پاک ہوں گے، اس کے تعلق سے میں چند مدنی پھول آپ کو بیان کرتا ہوں امیر علیہ سنت کے رسالے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ سے، پھر اس کا عملی طریقہ ہمارے مدنی منع خود کپڑے پاک کریں گے. ارے واہ بھائی واہ. اس کے صفحہ نمبر 26 پہ مدنی پھولے، اگر نجاست رقیق یعنی پتری جیسے پیشاب وغیرہ ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ بقوت یعنی پوری طاقت سے نچوڑنے سے پاک ہوگا. اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے. اگر کپڑے کا خیال کر کر اچھی طرح نہیں نچوڑا پاک نہ ہوگا. دکھاتا ہوں،
مثال ہے یہ حصہ ہے جی، اس کو ہم پاک کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ نچوڑ لیا یہ اپنی طاقت ہے، اور یہ آپ نے اب آپ میری طاقت نے یہاں پر آ کر کہہ دیا بس بریک، کوئی آپ سے زیادہ طاقتور آلہ آتا ہے وہ الگ بات ہے، آپ جیسا طاقتور ہو تو الگ بات ہے. تو یہ بہرحال اس طرح کی جو صورتحال ہے اس طرح ہے، لیکن یہاں ہم اور تفصیل بھی ہے، یہ تو آپ کو ایک بات بیان کی ہے. ہمارے عام طور پر ہوتا یہ باپو کہ ہم نا ٹوٹی سے نل سے کپڑے پاک کرتے ہیں نا، اس کا مسئلہ سمجھ لیجئے. اس میں اور بھی مدنی پھول ہے، لیکن ہم نے چونکہ نل سے پاک کرنے کا طریقہ بیان کرنا ہے اور تو اس اعتبار سے ہم بیان کر رہے ہیں. فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 35 پر ہے کہ یہ یعنی 3 مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا، اور اگر حوض کبیر یعنی دا دردا یا اس سے بڑے حوض، نہر، ندی، سمندر وغیرہ میں دھویا، یا نل، پائپ یا لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بہا دیا، دریا وغیرہ بہتے پانی میں دھویا، تو نچوڑنے کی شرط نہیں ہے. فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 35 پر ہے کہ یہ 3 مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا، اور اگر حوض کبیر یعنی دا دردا یا اس سے بڑے حوض، نہر، ندی کا یہ مطلب نہیں جو گٹر کی ندی نالے ہوتے ہیں، پانی جو پاک پانی کی ندی ہوتی ہے پنجاب کے اندر ہوتا ہے، سمندر وغیرہ میں دھویا، یا نل، پائپ یا لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بہایا، یا دریا وغیرہ بہتے پانی میں دھویا، تو نچوڑنے کی شرط نہیں. ایک اور مدنی پھول. ٹھیک ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دے پاک ہو جائے گا، اور اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ ظن غالب ہو کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا، پاک ہو گیا، کہ بہتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں ہے. یہ سمجھئے گیلا ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو گیلا ہے نا، یہ سمجھے یہ پیشاب لگا ہوا ہے، ناپاک ہے. تو اب اس کو جو پاک کرنا ہے نا وہ یہ ہے، آپ نے یہ مثال یہاں رکھ دیا، یہ یہاں رکھا، ٹوٹی کھولیں گے آپ، اور اتنی دیر تک پانی بہے کہ آپ کو گمان ہو جائے کہ جتنی ناپاکی اس کو پیشاب وغیرہ لگا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ نیچے چلا گیا. جب آپ کو ذہن بن جائے کہ اتنی دیر میں یہ کپڑا پاک ہو گیا، تو کپڑا پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ کا گمان ہو گیا کہ سارا پانی چلا گیا، سارا کچھ جو لگا ہوا تھا چلا گیا، تو بس یہی کپڑا پاک ہے، بھلے اس میں سے ٹپک بھی رہا ہو، بھلے اس میں کچھ بھی ہو رہا ہو. یہ لیجئے اس ناپاک کپڑے کو پاک کریں. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم نے عملی طریقہ جو آپ کو دکھایا کہ بالٹی رکھ کر کے پانی ضائع نہ ہو، کیونکہ وہ جو کپڑا تھا وہ پہلے سے ہی پاک تھا، لیکن اس کا عملی طریقہ کر کے آپ کو دکھایا گیا. اور پانی بھی مسجد کا نہیں ہے، گھر کا ہے، گھر کا پانی ہے، اجازت لی گئی تھی. اب یہ پانی جو ہے یہ بھی صاف پانی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے بالٹی نہیں رکھنی ہے. اگر ناپاک کپڑے کو آپ پاک کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اسی طرح بالٹی رکھ رہے ہو بعد میں استعمال کر لیں، کیونکہ یہ پانی جو ہے ناپاک ہو گیا، اس کو نالی وغیرہ میں جو ہے بھیجانے دیجیے. تو اب کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یعنی سمجھے نماز کے اندر نمازی کا بدن، لباس، جگہ کا پاک ہونا. ہم نے لباس پاک کا بتایا. اب چیزیں اور ہیں، غسل کے بھی کچھ مسائل، تیمم کا طریقہ اور نماز کا عملی طریقہ. تیمم بھی مدنی منوں کو سکھائیں گے؟ جی، تیمم بھی مدنی منوں کو سکھائیں گے. بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز میں 2-3 منٹ باقی ہیں، مدنی منع اٹھے، اب انہوں نے فجر پڑھنی ہے تو یہ وضو کریں گے تو وقت ہی نکل جائے گا، تو یہ تیمم کر کر نماز پڑھیں گے. اور کبھی ضرورت پڑ گئی تو آپ تیمم کر بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتائیں بھی. اگر مدینے جا رہے ہیں اور وہاں پانی نہیں ہے، راستے میں سفر ہو رہا ہے، تو مدینے کے سفر میں مدینے کی مٹی سے تیمم کر رہے ہوں گے اور نمازیں پڑھ رہے ہوں گے. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب.